میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے مساجد کو اس قدر سستا اور معمولی سمجھ لیا ہے نعوذ باللہ کہ ہم نے مساجد کو صرف صدقہ و خیرات کے ساتھ ہی منسلک کیا. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا گھر تھا. اس کی تزئین و آرائش سے ہٹ کے اس کی آباد کاری میں صرف صدقہ و خیرات کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جاتا، بلکہ ہم اپنے جس طرح گھر کا ایک بجٹ بناتے ہیں اس میں ہم نے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے جو بجٹ بنایا اس میں ہم نے صدقہ و خیرات کا کانسیپٹ نہیں رکھا. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بھی حدیث ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جو کھلاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. ویسے تو مسلمان اور مومن کی زندگی ساری ہی عبادت ہے اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق ہو، بندگی میں ہو. تو مسجد کو بھی اگر ہم اپنی بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو اپنے بجٹ میں شامل کرتے تو پھر نہ کسی کو یہ کہنا پڑتا اور نہ ہی ایسا ممکن ہوتا کہ مسجد کو صرف جو ہے نا صدقہ و خیرات کے ساتھ منسلک سمجھا جاتا. کہ زکوٰۃ و صدقات میں تو ہم فرق، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے فرق کا، تو ہم فرق کرتے کیا ہیں. میں نے ابھی یہ پچھلا جمعہ پڑھایا تو میں نے لوگوں کو باور کروایا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ہر شخص اپنے مال کی زکوٰۃ جو نکالنی ہے اس کی کیلکولیشن خود کرے. اسے خود معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. تو مجھ سے ایک بندے نے آ کے کہا جی پھر پیسے آپ کو جو ہے نا مسجد میں جمع کروا دیں. میں نے کہا حضور پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں آپ نے پیسے نہیں دینے، جو زکوٰۃ کے جو باقاعدہ طور پہ اللہ رب العالمین نے ڈیسائیڈ کیے ہیں مصارف جو ہیں وہ قرآن کریم سورۃ التوبہ پڑھیں، اس میں موجود ہے. آپ خود یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے زکوٰۃ کسے دینی ہے. مساجد میں زکوٰۃ و صدقات تو چھوڑیں، لوگ تو قربانی کی کھالیں جمع کرواتے ہیں. اصل میں اس حال پہ ہم پہنچے کیسے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے کہ ہم نے مساجد کا کوئی سورس آف انکم رکھا ہی نہیں ہے. اور اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی بات کریں نا تو ان میں یہ سسٹم نہیں تھا کہ ہمیں چندے کے لیے جو ہے نا ایک ایک بندے کے ترلے کرنے پڑتے ہیں. ہمیں باقاعدہ طور پہ اسپیکر آن کر کے ایک ایک فرد کا نام جو ہے نا لینا پڑتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارا بیسیکلی ضلع گجرانوالہ سے پرانا جو ہے نا ہمارا علاقہ ڈاکخانہ وانڈو میں سیج کالر جو ہے نا ہمارا گاؤں ہے. تو وہاں پہ مسجد کے نام کو 3 سے 4 ایکڑ زمین ہے باقاعدہ طور پہ ہے جو مسجد کی ہے. اور جو بھی اس مسجد میں امام جاتا ہے تو وہ زمین اس کے پاس ہوتی ہے. اس نے جو ہے نا اس زمین خواہ وہ خود کاشتکاری کرے، خواہ وہ ٹھیکے پہ دے، حصے پہ دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظام تھا. بہت اچھا. اور بہت سارے ایسی مساجد بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جن میں نیچے انہوں نے ٹرسٹ بنا دی ہے. جی بالکل. یا کچھ شاپس ہیں ایسی جس سے ان کو ریونیو آتا ہے اور وہ خود کفیل ہیں.